بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین۔ دوستو، رمضان شریف کا مہینہ چالو ہو چکا ہے اور ان دنوں میں لوگ کھجور سے افطار کرتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جو عام طور پر سبھی جگہ مل جاتا ہے اور اس کو کھانا سنت بھی ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر کھجور کھانے کے فائدے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، کھجور ایک ایسا پھل ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کے ڈائجیشن کو مضبوطی دیتا ہے اور آپ کے دل کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ قبض کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے بلڈ پریشر کو بھی صحیح رکھتا ہے۔ دوستو، اس کو کھانے سے صحت کو طاقت ملتی ہے اور دل کو تازگی ملتی ہے۔ ناظرین، کھجور کے اندر وہ سبھی وٹامنز پائے جاتے ہیں جو آپ کے حافظہ کو تیز کرتے ہیں اور یہ آپ کے پیٹ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، کھجور اللہ کی طرف سے بہترین غذا ہے اور ایک بہترین نعمت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کھجور کو سحری اور افطاری میں کھانے سے پیاس کی شدت سے راحت ملتی ہے اور شریر کو طاقت بھی ملتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کی ترغیب موجود ہے۔ حضرت سعید یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ دوستو، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ دوستو، آپ بھی سحری اور افطار کرتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریے گا۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔